اچھا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، خلفاء راشدین کا دور اور اس کے بعد کے ادوار، تو ہم یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ تعزیے نکالنا یا اس کے نیچے سے جو ہے وہ عورتوں کا جو ہے پھر اس میں شریک ہونا، پھر نکالنا بچوں کو، تو ایسا شریعت مطہرہ کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے بری بھی ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ جو ہے نا مقدس ناموں پر جو ہے وہ یہ کام ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ کی راتوں کو جو ہے وہ حلیم پکائے اور نعوذ باللہ گانے چل رہے ہیں، نعوذ باللہ نام جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ مفتیان حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی میری بات کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے کہ اس طریقے کا عمل کرنے پر کہ نام امام حسین کا ہے اور گانے ساتھ چل رہے ہیں تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے اس میں۔ تو لہٰذا یہ ڈھول ڈھپکا اگر گناہ اس وقت گناہ جو ہے وہ صحیح گناہ کہلاتا ہے اور اس کی معافی ہو سکتی ہے جب تک وہ گناہ کر کے سمجھا جائے۔ اگر نیکی کا کام گناہ کو اگر نیکی کا کام سمجھ کر جو ہے کیا اور دوسرا یہ کہ اس کو دین کا لبادہ اڑا دی تو بڑا خطرے میں ایمان چلے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے کا عمل عوام کو جو ہے وہ بالکل بچنا چاہیے اس طریقے کا عمل کرنے سے، جس سے مقدس شخصیات کی کیا ہے جو ہے وہ توہین اور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تنقیص، چاہے وہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، صراحتاً ہو، تو کسی بھی طرح سے ہو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ علامہ طاہر حبیب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا عاشورہ کی فضیلت ایک تو بیان فرما دیجئے مختصراً، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا یوم عاشورہ کا دن صرف غم کا ہے یا کہیں نہ کہیں شکر کا، مسلمانوں کو کچھ سیکھنے کا بھی ہے؟ دیکھیے، یہ انتہائی غم کا دن ہے عاشورے کا، سن 61 ہجری کے بعد، اور اس حوالے سے ایک واقعہ رسول خدا کا میں بیان کروں۔ جنگ احد سے جب آپ واپس آئے تو حضرت حمزہ جو ہے ان کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان کے بیوی بچے اس وقت موجود نہیں تھے، مکے میں تھے، اور مدینے میں ان کا گھر پہ کوئی نہیں تھا اور کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو آپ نے جو ہے نا مطلب شکایت کی اصحاب سے، اپنے انصار اور اس جو مہاجرین تھے ان سے شکایت کی کہ جو ہے نا آپ میرے بھائی چچا کے بھی غم میں، تو لوگوں نے اپنے مرحومین کو، اپنے شہداء کو چھوڑ کر آئے اور آ کے جو ہے نا سب سے پہلے چچا کا غم منایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ماتم داری کرتے ہیں، یہ ماتم داری ظلم کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ جو جلوس برآمد ہوتا ہے یہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ جو ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا، ظاہر بات ہے وہ کونین کی وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر جو ہے مطلب جن کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، پنجتن پاک ہیں، اور ظاہر بات ہے ان پاک ہستیوں میں جن کی طہارت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، تو ان شخصیات پر جو ظلم ہوا اس ظلم کے خلاف جو ہے یہ احتجاجاً جلوس برآمد کیے جاتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آخر ہم اب ماتم کیوں، اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں۔ یعنی ایک آپ کو واقعہ میں بتاؤں کہ جب عراق کے اندر فوجیں داخل ہوئی ہیں تو آیت اللہ سستانی سے جو ہے پوچھا شیعوں نے کہ جو ہے نا ہمارا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ کربلا آج پہنچو۔ لوگ جو ہے ظاہر بات ہے چھوٹا سا ملک ہے اور کربلا چھوٹی سی جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، تو گاڑیاں جیم ہو گئیں تو لوگ پیدل آنے لگے۔ تو امریکہ کے صدر نے پوچھا کہ یہ عراقی کیا کر رہے ہیں، تو بتایا کہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو نہیں مار رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں یہ بات پوچھتا ہے، زیادہ جب آدمی اپنے آپ کو مارتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ، تو بتایا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ ظلم ہوا اور وہ ظلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یعنی آج بھی جو ہے فلسطین کے اندر صرف اسی لیے مار دیا گیا کہ وہ مسلمان ہے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہزاروں لاکھوں آدمی جو ہے شہید، بچوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو شہید کر دیا، اسپتال گرا دیے۔ لبنان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کی یہ مثال ہے۔ آج کے دور میں جو فلسطین ہے، جو لبنان کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ وہی واقعہ ہے۔ اس وقت بھی پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، اور آج بھی کھانا اور پانی بند کیا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے۔
تو یہ ظلم کے خلاف جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ اگر جو ہے نا، تو مسلمانوں کا پرابلم یہی ہے کہ وہ مسلمان یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ بات جانتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا ظلم کا، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظالم کا جو ہے نا ہاتھ روکو. اگر سب سے پہلا کام جو ہے تمہیں ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، اگر روک نہیں سکتے تو دل سے برا جو ہے نا منہ سے بولو برا، اور منہ سے برا نہیں بول سکتے تو دل سے برا سمجھو. یعنی برا سمجھنا اور روکنا یہ واجبات میں سے ایک ہے. ظلم کے خلاف بتانا کہ یہ ظلم ہوا دین کے اندر اور ہو رہا ہے. یعنی ٹل ناؤ، آج کی تاریخ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ خاموش ہے. کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے فلسطین کے بچے کیا انسان نہیں ہیں؟ آج جو ہے آپ اسرائیل کا جو منسٹر ہے، ہوم منسٹر، وہ کیا بیان دے رہا ہے کہ لبنان کے اسرائیل کا ایک بچے کی عورت کی جو آنسو آتا ہے اس کے بدلے میں 1000 عورتوں کے آنسو لاؤ. یہ بیان کیا جو پچھلے 2 دن پہلے اسرائیل کے جو ہے منسٹر نے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. ظلم کے خلاف بولنا، احتجاج کرنا، آج نکلیں گے تو بولیں گے تو آپ کو کچھ آئے گا. قربانی دینا پڑتی ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے لوگوں کو. لوگ نہیں جانتے اسلام کیا ہے. جو ہے نا اسلام کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے. یہاں پہ فلسطین مسلمان ہے تو اس لیے مار دیے جائیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حزب اللہ جو ہے یا جو ہے نا مطلب لبنان میں مسلمان ہے اس لیے مار دیے جائیں، دلیل نہیں ہے نا. آپ یہ دلیل دے رہے ہیں، آپ کچھ تو کرے نا. مسلمان کیا کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے؟ بیٹھا ہوا ہے. بلکہ جو ہے یو اے ای نے جو ہے نا ہر وہ جو میزائل جا رہا ہے یو اے ای نے روکے ہیں. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ یہ جو ہے نا مطلب اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا احتجاج، ظلم کے خلاف احتجاج ہی نہ کرے. بھائی نہیں کرو گے تو وہ جو ہے نا اور پٹو گے، پٹتے ہی رہو گے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ جو ہے نا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو ہے نا آپ ظالم کو روکو اور ظالم کو جو ہے نا کے خلاف احتجاج کرو، روڈوں پر آؤ، انسان کو بتاؤ کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. فلسطین کے خلاف جو ہے نا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لبنان میں ظلم ہو رہا ہے. بہرحال آپ اس سے زیادہ میں کیا بولوں. آ گیا، بالکل آ گیا، آپ کا جواب آ گیا. اچھا، میں دوبارہ آؤں گا مفتی بلال صاحب کے پاس کہ عاشورے کے روزے کی اصل اہمیت کیا ہے بریلوی مسلک کے نزدیک؟ عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال بھی ہے، اس کو بھولیں گے نہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عاشورہ کے دن کی کیا وابستگی ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشورہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی حیاتی میں آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج آپ میں سے کون روزے سے ہیں، تو کئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا. کچھ صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ کچھ یہودی بھی رکھتے ہیں 10ویں محرم کا روزہ، کچھ یہودی بھی رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہوگا کہ ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کو بھی رکھیں گے. اور عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت جو زمزم کا پانی ہے تمام پانیوں میں اس پانی کا ملاپ ہوا. یوم عاشورہ کی بہت ساری فضیلت برکات ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور مزید اس میں یعنی کہ یوم عاشورہ کی اتنی برکات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن یہودوں اور نصارہ سے بچنے کے لیے ساتھ میں 9ویں کا بھی رکھو. 9ویں 10ویں دونوں کا روزے رکھو آپ. بالکل. اچھا، یہی سوال لے کر آؤں گا میں مفتی علی صاحب کے پاس. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بھی وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد محرم کے اندر جو ہے روزے رکھے جائیں، ان کی جو ہے وہ فضیلت ہے. تو بہرحال نوافل روزے ہیں. اچھا، رمضان جب مدینہ کے اندر جو ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے دریافت فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اس دن جو ہے وہ ہمیں جو ہے بنی اسرائیل کو نجات جو ہے وہ فرعون سے ملی تھی، تو اس کے شکرانے میں جو ہے وہ ہم یہ روزے رکھتے ہیں.
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں بہت زیادہ قریبی نسبت ہے، اور یہ زیادہ حق ہے کہ ہم زیادہ جو ہے وہ شکر کے طور پر جو ہے وہ رکھے جائیں۔ تو پھر اس کے بعد یہودیوں سے مشابہت کو جو ہے وہ بچانے کے لیے 9، 10 یا 10، 11 کا جو ہے وہ حکم۔ اچھا، شروع اسلام کے اندر جب رمضان اصل جواب مل گیا ماشاءاللہ۔ یہ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ جو تھا یہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد یہ نفل میں چلا گیا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ اسی سوال کو لے کے کہ مکتب اہل تشیع کے نزدیک 10 محرم کے روزے کی کیا اہمیت ہے، 9 اور 10؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو روایت ہیں، جیسے یہ بتایا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ اور یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے، اور اس حوالے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ 10 محرم کو روزہ نہ رکھا جائے، اور لیکن فاقہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، فاقہ رکھا جائے، یعنی آپ سارا دن بھوک اور پیاسے رہیں اور مغربین سے پہلے جو ہے کچھ کھا پی لیں، تاکہ اس کو ہم کہتے ہیں فاقہ شکنی۔ تو ہمارے ہاں فاقہ شکنی جو ہے مغرب عصر کے نماز کے بعد جو یعنی 5-6 بجے کے قریب جو ہے فاقہ شکنی کرائی جاتی ہے، اور ہم جو ہے مطلب فاقہ شکنی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی فاقہ رکھا جاتا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے یہودی لوگوں کی ممالست ہوتی تھی، اس لیے جو ہے ہمارے ہاں جو مطلب ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فاقہ رکھیں، اور فاقے کے بعد فاقہ شکنی جو ہے ہمارے ہاں مغربین سے پہلے جو ہے کر دی جاتی ہے۔ اور 9 محرم کے حوالے سے نہیں، کوئی روایت ہمارے پاس 9 محرم کے حوالے سے نہیں ہے، 10 کے حوالے سے چلیں جی۔ اور جو آپ لوگوں کی میرے خیال سے ظہر اور عصر تو ایک ساتھ ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے بغیر کسی عذر کے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا، اور مغرب اور عشاء کو نہیں، ملا میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظہر اور عصر اگر ملا کے پڑھی جاتی ہے، یا وہ جو ظہرین ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد پھر وہ روزہ کھول لیا جاتا ہے، یعنی روزہ نہیں فاقہ کھول لیا جاتا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب جو اصل میں عصر کا جو ہے نا نماز، چونکہ نماز عصر کا ہمارے ہاں جو وقت ہے جو شروع ہوتا ہے وہ نماز ظہر کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ نماز ظہر آپ نے اگر اول وقت میں پڑھ لی ہے 12:30 40 جو بھی زوال کا وقت ہے، زوال کے بعد ظہر کا وقت اول وقت شروع ہوتا ہے۔ جس وقت بھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کے بعد عصر کا وقت ہمارے ہاں شروع ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے تک آپ جب 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے 8 رکعت رہ جائیں، 8 رکعت کا وقت رہ جائے تو ظہر کی نماز، اگر 4 وقت کا رہ جائے تو قضا کی نیت سے پھر پڑھنی پڑے گی ظہر کی نماز۔ یہ ہے ہمارے ہاں نماز وقت کا، نماز ظہر کا اور عصر کا وقت۔ اسی طریقے سے عشاء کا یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہمارے ہاں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قید نہیں ہے کہ جو ہے نا مطلب آپ نے کب نماز، لیکن نماز مغرب پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز عشاء۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پہلے عصر پڑھ لے پھر ظہر پڑھے، یا پہلے مغرب عشاء پڑھ لے اور بعد میں مغرب پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترتیب وہی ہے جو مسلمانوں میں ظاہر بات ہے ثابت ہے، ہمارے یہاں بھی ثابت ہے کہ پہلے نماز فجر ہے، اس کے بعد ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، لیکن وقت کا تعین یہ ہے۔ لیکن جو میں وہ فاقہ کھولنے کا وقت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، وہ وقت وہ ہے جو فاقہ شکنی کا وقت ہے، وہ فاقہ شکنی کا وقت، چونکہ اصل میں ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی ہے، وہ تقریباً عصر کا وہ وقت تھا جس وقت سایہ دگنا ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے سایہ دگنا ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے نا امام حسین کی شہادت کا وقت ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اشقیہ کی طرف سے حر ابن ریاحی کی جو زوجہ تھی اس نے جو ہے نا وہ کھانا پانی لے کے آئی تھی، اور لا کر جو ہے مطلب خیمے تو جلا دیے گئے تھے اور وہ لوگ کھلی فضا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو لا کے پانی دیا گیا، وہ چونکہ اس وقت دیا گیا تھا تو اس تاثیر میں ہمارے یہاں فاقہ شکنی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیں، بہت ہی دردناک واقعات ہیں اور بات ہے، اور جب بات آ جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں چاہوں گا کہ مفتی بلال صاحب سے
کہ آپ تھوڑا سا، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں اور یہ سوال لے کے میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کسی ایک جملے میں مختصر، کیونکہ اب 11 محرم ہے، اب 11 محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آخری لمحات ہمارے پروگرام کے بھی چل رہے ہیں، اور بڑے کرب سے، درد سے ہم نکلیں اس واقعات کو یاد کر کے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک، حیات مبارکہ کو مختصر سے جملوں میں بیان فرمائیے گا ذرا. بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں جبریل، بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں جبریل، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ. سبحان اللہ. کربلا کا وہ کون سا واقعہ ہے جو سن کر آج بھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں مفتی صاحب؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میں جمعۃ المبارک کے موضوع میں بھی میں نے سے ایک نمازی نے سوال کیا تھا، تو اس پہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ سے، لیکن ایک بہترین سا جواب ملے گا انشاءاللہ، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. ارشاد ارشاد. جی، کہ کربلا کا واقعہ یہ، لوگ ہم سے کچھ سوال پوچھنے لگے کہ بھائی کربلا والوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ کے لیے قربان کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر رہے تھے، اپنی پوری فیملی کو قربان کر دیا تھا. آخر ایسی کیا بات تھی، ایسی کیا وجہ تھی؟ تو ان کو بڑا پیارا اور بہترین انداز سے میں نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن مجید تو پڑھا ہوگا. بولا جی ہاں پڑھا ہے. میں نے بولا سورہ یوسف پڑھی ہے آپ نے؟ بولا ہاں سورہ یوسف پڑھی ہے. تو بولا جب حضرت زلیخا علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا، ان کی کچھ دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام پر کیا دیکھا ہے جو آپ ان پر اتنا فدا ہو گئی ہو، اتنا قربان ہو گئی ہو، ایسا کیا دیکھا ہے آپ نے ان پر؟ تو زلیخا علیہ السلام نے ان تمام کی دعوت کی اور ان کو بلا کر کچھ پھلوں کا اہتمام کیا اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی. اب حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں. جب یوسف علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اب یہاں جواب میرا کمپلیٹ ہوگا. اب میں آپ کو اس کا جواب واضح کروں گا. جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو وہ عورتیں، وہ کنیزیں حسن یوسف کو دیکھ کر اس طرح پاگل ہو چکی تھی کہ پھلوں کو کاٹنے کے بجائے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ چکی تھی. وہ اپنے انگلیوں کے پھروں کو کاٹ دیا انہوں نے. ان کو سمجھ میں نہ آئی کہ اس نے یوسف کو دیکھا انہوں نے اور اپنی انگلیاں کاٹ دی. خدا کی قسم، جو شہادت کے انجام تک فائز ہونے کو ہو اور جس کو شہید کا مقام مل رہا ہو، جس کو شہید کا مرتبہ مل رہا ہو، تو وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں اپنے گھرانے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جب ان عام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو وہ پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی. تو یہاں تو پورے گھرانے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا، تو وہ کیوں نہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ کے لیے قربان کرتے. اور شہید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ شہادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرواتا ہے. بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ. جی مفتی علی صاحب، مختصر سا جواب ان 2 سوالوں کا. مختصر سا جواب یہ ہے کہ جو قرآن، جو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہوگی، جس گھرانے کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا تو جو ہے وہ جواب یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں. سبحان اللہ. اور پھر ایک حدیث ہے میرے خیال سے اس سے بڑھ کر کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور آپ نے آیت مباہلہ کے موقع پر کہ حدیث قصہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. آپ نے چادر منگائی، اس میں حسن اور حسین آئے. تو میرے خیال سے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا تعریف حسین کی بیان کرے. تو جس چادر کے اندر علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن اور حسین ہے، تو آگے تو بھائی یہی کہا جائے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہو مختصر. اور حسین کی کیا شان بیان کر رہا کہ جس گھر کی شان جو ہے وہ اللہ نے بیان کر دی، اور جس گھر کی تعریف جو ہے وہ نماز میں آپ پڑھے بغیر آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
بے شک. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا مفتی علی صاحب لگے ہاتھوں ایک یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حق ہم مسلمان ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ ذکر حسین کو جو ہے نا بعض لوگوں نے اصل میں تماشا بنا دیا ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ عبادت جو ہے نا اصل میں وہ ادب اور آداب اور اس کا تقدس مانتی ہے. تو بعض اصل میں ہمارے درمیان ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو کمرشلائز ہیں، جن کو دین سے جو ہے وہ لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اصل میں کمائی ہے اور اس کو جو ہے وہ کمرشلائز کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے. مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی اس طرف جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ توجہ دلاتے رہے ہیں. تو جو لوگ جو ہے وہ ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اس طریقے کی طرف دے گے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہ ایسا جو ہے وہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس گھرانے کا جو ذکر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جن کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ فرما رہے ہیں اور جن کا نام جو ہے وہ ہر نماز میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. تو بہرحال آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو ڈراؤں گا کہ بھائی آپ کو اللہ سے آپ کو جو ہے کمانے کا کوئی دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپ اختیار کیجئے. یہ ذکر حسین، یہ کربلا کے جو شہداء ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو اسوہ رسول ہے کہ کربلا کے اندر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک اسوہ جو ہے وہ پورا ہوا ہے. اس کو امام حسین نے اپنے 72 جو ہے خاندان کے افراد کے ذریعے کیا ہے، اس کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے. تو لہذا آپ کوئی دوسرا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ آپ کمانے کا جو ہے. اچھا علامہ صاحب آپ کے پاس میں سوال لے کر آؤں گا طاہر صاحب. جی بسم اللہ بسم اللہ. کہ حضرت زینب جی رضی اللہ تعالیٰ جی کا یعنی مختصر سا جواب چاہوں گا جی جی کہ امت کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے مختصر سا کوئی پیغام اگر آپ سمجھتے ہیں. جی ہاں، بات یہ ہے کہ جیسا میں نے اپنے پہلے بیان میں بیان کیا کہ ظلم کے خلاف جو ہے نا کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف بولنا، یہی ہمیں سکھایا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے. جب آپ مطلب کوفے میں پہنچی ہیں تو کوفے کو پہلے جو ہے آئینہ بندی کی گئی، سجایا گیا اور اس کے بعد کوفے میں لے کے گئے، بازار کوفہ میں لے کے گئے. جب بازار کوفہ میں یہ اسیران کربلا کا پہنچا ہے قافلہ، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور ایک طویل خطبہ ہے جس کا مختصراً اس میں یہ ہے کہ اے کوفیو، اے کوفے کے رہنے والو، تم اب جو گریہ کر رہے ہو وہ عبث اور بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس وقت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا جس وقت تمہیں امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کہ آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس وقت بھی کھڑی نہیں بازار کوفہ اور شام کے بازار میں بھی آپ نے خطبہ دیا، ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا اور اس کے علاوہ یزید کے دربار میں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ خطبات ہیں اور وہ باتیں ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر مانگا، رہائی کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جس کے اندر ہم اپنے شہداء کا غم بنا سکیں. اور جب ایک ایک سر آتا تھا تو جو ہے نا گریہ اوزاری کی جاتی تھی اور واویلا کیا جاتا تھا اور یہ شام کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے گھرانے والے ہیں جن کو شہید کیا. یعنی اگر وہ شہادت کو، گریہ کو اور جو ہے نا مطلب ظاہر نہیں کرتے تو آج یہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شام کے اندر جو ہے نا، یعنی شام وہ جگہ جہاں پر جو ہے دشمنان اہل بیت کا اس زمانے میں زیادہ لوگ تھے، ان کو ان کے سامنے جو ہے نا دیدہ دلیری کے ساتھ، یعنی آپ کے نزدیک یہی ہے کہ حق پہ کھڑے ہونا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہی ایک میسیج ہے آپ کا؟ ہاں بے شک یہ ضروری ہے، واجبات میں سے. مختصر اگر بات کروں، اچھا مختصر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی پیغام، کوئی میسیج آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق ہے؟ ان کی پوری حیات مبارکہ ایک یہ میسیج ہے، وہ بھی بتائیے گا ذرا. اخلاق آل محمد جو ہے یہ ہے کہ جب 1000 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ جو ہے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تو اس کے بہت زیادہ پیاسا اور جو ہے نا وہ تھا، اور ظاہر وہ فوج لے کر آیا، نیزے اور تلواریں اور ان کے ساتھ سارا اسلحہ مسلح تھے 1000 آدمی.
لیکن پیاس کی شدت ایسی تھی کہ اگر کچھ دیر تھوڑی دیر گزر جاتی تو وہ خود ہی ہلاک ہو جاتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کو پانی پلاؤ. پھر یہ فرمایا کہ ان جانور کی عادت ہے کہ 3 مرتبہ پانی پیتا ہے، تو جانور کے آگے سے جو ہے جب تک پانی نہیں ہٹایا جائے جب تک کہ وہ 3 دفعہ پانی پی لیں. یعنی دشمن بھی ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا کھانا پانی بند نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے نا حسن سلوک یہ ہے کہ پانی پلایا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے. اور یہی چیز جو ہے نا مطلب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو سبیلیں لگا رہے ہیں اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ حق اور باطل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر کھڑے ہوئے. تو پوچھتا ہے آدمی، یہ ایک فطری اور عقلی بات ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ کیوں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، کیوں پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، کیوں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو محنت کی جا رہی ہے وہ صرف اسی لیے کہ بتایا جائے کہ اہل بیت پر 1400 سال سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب تک ہو رہا ہے. مسلمانوں پر 1400 سال سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. یعنی فلسطین اور لبنان میں جو ایران میں ظلم کیے جا رہے ہیں ان کا جو ہے نا نعم البدل کوئی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے نا آپ گھر بیٹھے رہیں گے، آپ کے تو کھانا پینا چل رہا ہے، عیاشی چل رہی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فلسطین میں لوگ مر جائیں، لبنان میں لوگ مر جائیں، ایران میں لوگ مر جائیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایسا نہیں ہے. انسان مسلمان جو ہے وہ ایک بھائی کی طرح ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسم کا ایک حصے پہ اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے اور اس کے لیے پھر آواز اٹھانی چاہیے. یہ رسول اللہ نے فرمایا اور یہ صحیح 7 میں موجود ہے حدیث. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صحیح 7 میں نہیں، صحیح 7 میں ہے کہ جسم کی مانند ہے پورے مسلمان اور مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی مسلمان نہیں بول رہا ہے سوائے ایران کے. یہ جو ہے مطلب اس وقت کا المیہ ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم کے اوپر پردہ ڈالو. یہ اس سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ہی جو ہے نا پردہ ڈال رہا ہے ظلم کے اوپر. بالکل 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 بالکل. اچھا مفتی بلال صاحب آپ کے پاس آؤں گا میں دوبارہ کہ کیا محرم الحرام میں ہی اہل بیت اطہار کو یاد کرنا چاہیے؟ یعنی یہ شہادت، یہ کربلا کے واقعات یا 12 مہینے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت ان کی حیات مبارکہ سے سبق سیکھ کے کچھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے؟ دیکھیں اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ سمندر کے تمام پانیوں کو سائی بنا دیا جائے، درختوں کے تمام لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور ان کی تعریفات کے لیے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بھی تعریفات کرتی جائیں، دن رات کرتے جائیں، تب بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. بلکہ یہ دن خاص نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں، میں اپنے ذریعے سے پیغام دوں گا کہ الحمدللہ ہم اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے جسموں میں اہل بیت کی وہ عزت اور وہ عظمت ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر دیا جائے تو جسم سے حسن، حسین، علی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ہر صحابی کی، ہر اہل بیت کی آپ کو صدائیں ملتی رہیں گی. ہمارے یہاں اچھا ایک سوال بلال بھائی، ایک سوال بنتا ہے پھر اس بات کے اوپر کہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ میں تضاد ہے یا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں؟ دیکھیں ہمارے اس ابھی موجودہ فی زمانے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. میں اعتراض نہیں کرتا، میں صرف آپ کو عرض کرتا چلوں گا. ایک تو وہ ہیں جو صرف ذکر صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت نہیں کرتے، اور ایک تو وہ ہیں جو صرف ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر صحابہ نہیں کرتے. الحمدللہ میں فخر سے کہوں گا ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہمارا وہ مسلک ہے، ہم ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں. ہم نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں. گھر والے کون آ گئے؟ اہل بیت اطہار. اور نبی کے در والے کون آ گئے؟ صحابہ کرام. ہم نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں. ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں تو پیر صاحب کی طرف سے یہ عقیدہ بھی دیا گیا ہے، یہ نعرہ بھی دیا گیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ تو صحابہ کرام پر تو چلیں، کچھ لوگ کلام کرتے ہیں جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت مزید صحابہ کرام پر کچھ کلام کرتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ کبھی بھی کوئی بھی صحابی کا نام آ جائے بس آنکھیں بند کر کر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. یہ تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اور اہل بیت تو ہے ہی جنت کے سردار. اہل بیت تو ہے ہی جنتی ہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں. جب بلال بھائی لگے ہاتھوں ایک سوال پھر اسی حوالے سے اور ہو جائے کہ کیا محرم کے دنوں میں غصہ، نفرت اور فرقہ وارائیت پھیلانا کربلا کے پیغام کے مطابق ہے؟ کسی بھی اختلافی بات کے بغیر جواب دیں گے آپ، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو رہی ہو بات، چاہے وہ، کیونکہ ایسے بہت سارے اہل سنت والجماعت کا بھی معاملات ہیں، کچھ اہل تشیع حضرات بھی ایسے ہیں، کچھ ہیں جو منفی بات کرتے ہیں جس کو خود آن نہیں کرتے اہل تشیع حضرات. تو اس میں بالکل نیوٹرل آپ نے جواب دینا ہے کہ کیا یہ جو بھی کرتا ہے تو کیا یہ کربلا کے پیغام کے مطابق ہے؟ دیکھیں، کربلا والے آج جن کا ہم ذکر حسین کرنے کے لیے اس چینل پر جمع ہیں، وہ تو فتنے بازی سے، لڑائی جھگڑوں سے اتنا بچتے تھے کہ جب آپ اپنا قافلہ لے کر گئے تو قافلے پر اعلان کیا آپ نے، امیر قافلہ بن کر آپ نے یہ اعلان کیا، اگر آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے، کوئی جانا چاہتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کل آپ ان کو نشاندہی کر دیں. جس طرح ایک امیر قافلہ ہے، ظاہری بات ہے اگر میں ایک قافلہ کا سردار بن کے جاؤں گا تو کل میرے پہ لوگ اعتراض کریں گے. امیر قافلہ تو آپ تھے، لے کر تو آپ گئے ہو، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی، آپ کے اوپر وہ دی. آپ نے یہ واضح اعلان کرا تھا اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے واپس چلے جائے، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو نبھانے کے لیے اگر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو ہم وہ بھی ادا کریں گے. اور اس کا فیصلہ قرآن کرتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جب تم وعدہ کر چکو تو وعدے کو نبھانے کے لیے اگر تمہاری جانیں بھی جاتی ہیں تو تم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن وعدے پر ثابت قدمی رہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی. میں مفتی علی صاحب یہی سوال لے کر آؤں گا، دونوں سوالات آخری، کہ ایک تو یہ کہ جو ان دنوں مائک سے، ممبر سے، کہیں سے بھی اگر یہ کسی اسپیکر سے تفرقہ کی بات نکلتی ہے تو کیا یہ کربلا کا پیغام ہے؟ اور یہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ اکرام، ان دونوں کو بالکل آپس میں جو تضاد والی بات آ جاتی ہے، تو کیا یہ کربلا کا اصل پیغام ہے؟ یہ ساتھ ساتھ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2-3 سوالات جو ہے وہ آپ نے کیے ہیں. نمبر 1، ممبروں سے جو یہ جو باتیں ہوتی ہیں خاص طور محرم میں تفرقے کی، اور یہ تو یہ بالکل بھی جو کربلا کی جو سیرت ہے بالکل اس کے بالکل اگینسٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے، حضرت امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہاں تک کہ جو کون سا جو ہے خطبہ ہے حضرت علی کا، جو حضرت علی کا جو خطبہ ہے، حضرت علی کا جو کیا نام ہے خطبے کی جو کتاب ہے، نہج البلاغہ، جو کہ حضرت علی کے خطبات پر جو مشتمل ہے. آپ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ ان کی جو ہے وہ باتیں ذرا پڑھ کے آپ دیکھیے کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں جن سے ان کی جو ہے وہ کہ مثال کے طور پر کوئی اختلاف ہوا ہے تو ان کا رویہ کیا تھا. تو یہ جو تمام جو چیزیں ہیں، نفرت انگیزی خاص طور پر ممبروں سے اور دیگر چیزوں سے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے وہ نفرت کے ذریعے آپ نفرت ہی کھینچ سکتے، محبت نہیں کھینچ سکتے. بے شک. اور یہ سیرت علی کے جو ہے وہ بالکل ہی خلاف ہے. حضرت علی کے جو نہج البلاغہ کے اندر جو خطبات ہیں اور جو ان کا جو آپ جو رویہ ہے، ذرا وہ الفاظ کو آپ جو ہے وہ ذرا آپ وہ پڑھیے کہ کس قدر تہذیب یافتہ ہے اور کیا جو ہے وہ ان کا رویہ ہے. تو یہ بالکل اگینسٹ ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت جو ہے وہ مچ جائے اور سامنے والے کو جو ہے ہم زیر کر لیں، تو اصل میں یہ جو ہے وہ سیرت علی کے خلاف ہے اور مملکت کو جو ہے وہ اس وطن کو بھی جو ہے وہ مشکلات سے جو ہے وہ دوچار کر رہے ہیں، اور سوائے نفرت برائے نفرت ہے. اور جہاں تک بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کی، تو ان کی جو آپس کی جو محبت تھی وہ بھی جو ہے وہ آپس کی محبت بھی جو ہے وہ مثالی تھی. حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں حسنین کو تو بولتے ہیں بھائی کیا تمہاری جو ہے وہ سواری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی تمہاری. حضرت عمر کا جو ہے وہ دور دیکھتے ہیں، حضرت عمر جو ہے جو وظائف جو مقرر کرتے ہیں حسنین کے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے، تو وظائف وہ مقرر کرتے ہیں جو اصحاب بدر کے تھے. اور جب بھی جو ہے وہ سب سے پہلے حسنین کو بٹھاتے، سب سے آگے بٹھاتے ہیں.
نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جب بھی دیکھو ہمیشہ مجھے جو ہے وہ بلانے کے لیے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو وہ ایسے جو مشیر ہے کہ حضرت عثمان کہہ کے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا کہتے تھے جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، ان سے جو مشورہ کروں گا میں ان سے پھر آگے جواب دوں گا. تو ان کے آپس کی محبت جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ مثالی محبت تھی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ذکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہر ایک کے جو ہے وہ اپنے فضائل ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو یوں کیا جاتا ہے، یوں کیا وہ کیا جاتا ہے. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تنقیص جو ہے وہ کی جاتی ہے. کئی اسی طریقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسنین کریمین کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کا جو ہے وہ پورا علوم رکھتے ہیں، بلکہ جو منہج ہے ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ درجہ ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے جو فضائل ہیں وہ جو ہے وہ بیان کیے جائیں. اور اگر آپ واقعی میں اہل بیت کے جو ہے وہ سیرت پر عمل پیرا ہیں، امام علی مقام کی سیرت پر عمل پیرا ہے، حضرت علی بن مرتضیٰ کی جو ہے وہ سیرت پر عمل پیرا ہے، تو وہ رویہ آپ کے جو ہے وہ کردار سے دکھنا چاہیے کہ حضرت علی نے جس طریقے سے اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اگر آپ واقعی میں وہ رویہ جو ہے وہ آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ اسی منہج پر ہیں. باقی یہ پیغام ہے پورے پاکستان کو میرا پیغام. علامہ طاہر صاحب کے پاس آؤں گا کیونکہ پروگرام کا اختتام بالکل قریب ہے. تو انہی سوالات کے ساتھ ساتھ ایک دو سوالات کا اور اضافہ کروں گا جو علی بھائی نے بات یاد دلائی کہ کیا ہم محرم مناتے ہیں یا محرم سے جو سبق ہمیں ملتا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، یا ہم اس کو اور کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا حقیقی تقاضا کیا ہے؟ جی علامہ طاہر صاحب. ایک بات ایڈ کروں گا میں آپ کو، ایک بات ایڈ کر دوں کہ ہم محرم مناتے ہیں، محرم لڑاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہرحال نہ محرم منایا جاتا ہے نہ محرم کو منانا چاہیے. اصل میں بپا کیا جاتا ہے، غم جو ہے منایا نہیں جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے. غم جو ہے بپا کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ غم ایسا غم ہے جو ہے نا، دیکھیے اگر آپ کبھی ایئرپورٹ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کبھی آپ ریلوے اسٹیشن جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ گریا کرتے ہیں. آپ کبھی دلہن کو رخصت ہوتے دیکھیں، یہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کی جدائی ہوتی ہے اور یہ ظلم ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ انسان کی فطری عمل ہے، فطری عمل ہے. تو آدمی جو ہے نا اس کو یہ محرم کا پیغام پہ عمل کرتی ہے یہ قوم، سوال یہ ہے. ہاں دیکھیں، اور محبت اہل بیت سے کا حقیقی تقاضا کیا ہے؟ سوال یہ عمل کیا جائے. ظاہر عمل سے دن جو ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہ فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. یہ جو ہے نا مطلب انسان جو ہے اگر عمل کرے گا تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اس کا بھی صلہ ہے، جو برابر برائی کرے گا اس کا بھی اس کا صلہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نیکی اور اہل بیت کی جو محبت ہے وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں دنیا میں اسلام میں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اس سے قطع نظر کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس کی مثال جو ہے نا، اب بہرحال پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے لیکن سیاسی لحاظ سے ایران نے جو ہے اہل سنت جو ہے فلسطین کو بھی کیا، حزب اللہ کو بھی کیا، اور دیگر عیسائی لبنان میں جو عیسائی سر پاکستان نے بھی پورا ماشاءاللہ حق نبھایا ہے اور سب کو خطے سے بچایا بھی ہے اور ایران کا بھی ساتھ دیا ہے. تو وہ بھی تو ایک آفیشلی اہل سنت ملک ہے. سارا کریڈٹ آپ ایران کو نہیں دے، کچھ پاکستان سارا نہیں دے رہا ہوں میں. یہ تو آخری، بلکہ میں تو چاہوں گا یہ تو آخری لمحات میں ہوا نا کہ حافظ منیر صاحب نے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا گیا حافظ منیر صاحب کو لے کے، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا ایک بات اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان کا کردار کیسا رہا؟ بہت بہترین کردار رہا اور اس کی بہت تعریف کی، ایران نے بھی تعریف کی اور دنیا بھی تعریف کر رہی ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اگر اس کا کریڈٹ نہ دیا جائے، اس وقت دنیا کا سب سے بہادر جرنیل ہے، چاہے کوئی اس کو کہے یا نہیں کہے. ایران کے اس وقت دورے پر گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے جو طیارے تھے وہ فضا کے اندر تھے اور کوئی جانے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا. اس وقت پاکستان کا فیلڈ مارشل یہاں سے جو ہے ایران کے اندر اترے ہیں جا کے اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا ہے. حالانکہ اس وقت اسرائیل کے طیارے جو ہے وہ
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت دنیا کے اندر، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا کے نیوز چینل آپ اٹھا کے دیکھیں، دنیا کا اس وقت سب سے خطرناک اور سب سے بہادر جرنل کہ اس وقت ایران کی سرزمین پر جو ہے وہ پیر رکھا ہے، اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر گئے دھڑلے سے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو چاہے وہ کر لے. لیکن بات یہ ہے کہ ایران نے جو بھی کیا، مگر پاکستان نے دیکھا جائے تو ایران کا بھرپور ساتھ دیا ہے. پاکستان نے، پاکستان کی عوام نے. بس بالکل بے شک میں تائید کرتا ہوں قبلہ کی بھی اور آپ کی بھی، جو ہے نا کہ پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے، بہترین ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستان اور ایران دو ہی اسلامی ملک نہیں ہے. میرا جو ہے وہ ایک عمومی بات تھی کہ ظاہر بات ہے 57 ملک ہیں. جی نہیں وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں عمومی بات کر رہا تھا. ظاہر ہے پاکستان کا جو ہے نا بالکل احسن کردار ہے، اور ہم اپنے جو ہے نا سپاہی سالار اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جو خمینی صاحب کا جو آخری تقریب ہوگی اس کے اندر باقاعدہ پاکستان یعنی مملکت کے طور پہ شرکت کرے گا. بالکل. تو ماشاءاللہ پاکستان کا کردار، پاکستان ڈرا نہیں ہے کسی سے بھی بھائی. بالکل پاکستان ڈرا نہیں ہے، اور حق پر اگر ایران کھڑا رہا ہے تو پاکستان بھی کھڑا رہا ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، آگے درست صحیح بات کیا، لیکن یہ ہے کہ ایک ہی ملک ہے پاکستان. پاکستان کے علاوہ بھی جو ہے میں جو بات کر رہا تھا وہ ایک عمومی کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جسم کی مانند ہے تمام مسلمان، اور ایک مسلمان کو تکلیف سارے مسلمانوں کو تکلیف. تو جو ہے فلسطین کے لیے آج تک جو ہے وہ سارے مسلمانوں میں کسی نے نہیں بولا. یہ میں بولنے کا مقصد ہے کہ سوائے جو ہے نا مطلب زیادہ کہ استثنائیت ہر جگہ ہوتی ہے، استثناء ہے پاکستان. اور جو ہے نا میں تھوڑا سا آپ سے یہ چاہ رہا تھا علامہ صاحب کہ پچھلے دنوں پاکستان کے خلاف اور فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف ایک نیگیٹو یہ پہ نہیں ہے، مگر یہ باتیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا آسان ہے. سوشل میڈیا پہ میں مناسب نہیں ہے. میں نیشنل نیوز چینل پہ بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہوں کہ للو چلانا بہت آسان ہے، بیٹھ کے باتیں کرنا، اور اس میں دو یعنی ایک ہی مذہب کے دو مسالک کو لڑانا بہت آسان ہے. یہ بیچ میں کچھ شرپسند عناصر تھے، مگر میں آپ سے یہ تائید چاہتا ہوں کہ حافظ منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا تمام دنیا کے ممالک، تمام مسلم ممالک بھی ایک بہت بڑی جنگ سے، ایک بہت بڑے عذاب سے، ایک بہت بڑی پریشانی سے تمام ممالک کو بچایا، ایران کو بھی بچایا، اور حق کی بات بھی کی. میں تائید کرتا ہوں، ایران بھی گئے ببانگ دوحل، میں تائید کرتا ہوں آپ کی میں بات آ کے ڈال کے امریکہ سے بھی بات ہوئی. اور آج بھی جو فلسطین میں غلط ہو رہا ہے، کل اقوام متحدہ میں پاکستان کا بیان آیا. تو پاکستان الحمدللہ حق کی بات بھی کر رہا ہے، اور فزیکلی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں. میں کچھ چیزیں آفیشلی نہیں بتا سکتا، مجھ پہ بھی کچھ پابندی ہے، مگر ابھی پچھلے ہفتے جو یہ ناجائز بچہ ہے ایک امریکہ کا، اس کو میسج بھی دیا ہے، بار بار اس بات پہ بھی پبانگ دول کہا گیا ہے، بار بار اس بات کا ادراک کروایا گیا ہے کہ اگر لبنان میں یہ بہت کچھ ہوگا. اور جب انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کے ٹی وی چینلز پہ، سرکاری چینلز پہ پاکستان کا نام بھی چلا اور پیغام بھی چلا. تو الحمدللہ پاکستان بہت زبردست اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب میں یہ آپ کی زبان سے اور جو علماء اس وقت محمد علی صاحب بیٹھے ہیں ان کی زبان سے سنتے ہوئے میں نواخانی کی طرف جاؤں گا. تو آپ کچھ اپنے الفاظ میں یہ باتیں بتا دیں کہ صحیح ہے یا غلط. نہیں بالکل نہیں. آپ پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے ایک آفیشلی اور ان آفیشلی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لبنان کا جو آرمی چیف ہے اس نے ابھی جو ہے وہ دورہ کیا ہے پاکستان کا، اور اسرائیلی جو ہے وہ آپ چینلز آپ اٹھا کے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا جو ایئر بیس ہے وہاں سے پاکستانی طیارے اڑے ہیں اور اسرائیل کی جو ہے وہ سرحد کے قریب جو ہے وہ دیکھے گئے. تو یہ کچھ پالیسیز ان آفیشلز ہوتی ہیں. دیکھیں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے
اور سوشل میڈیا پہ ہی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. صحیح. اصلی جنگ حافظ منیر صاحب لڑنے بے شک بے شک لا رہا ہے. وہ سبحان ہمارے اللہ. پاکستان میں موجود انتشاری ٹولے سے بھی نمٹ رہے ہیں، اور جو مذاہب میں، جو مسالک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، ان سے جو بھی سیاسی انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ کی کچھ سیاسی تنظیمیں بھی، پارٹیاں ایسی ہیں افسوس کے ساتھ جو عوام میں نفرت پیدا کر رہی ہے پاکستان کی، ان سے بھی لڑ رہے ہیں. وہاں انڈیا کو بھی 1 سال پہلے جو ٹھوکا ہے الحمدللہ دنیا نے دیکھا، اس کے بعد پاکستان کا نام روشن ہوا. یہاں پہ ایران کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی ایک محبت والا کردار ادا کر رہے ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی، ترکی کے ساتھ بھی، آپ کے عمان کے ساتھ بھی، عمان کے ساتھ ساتھ یہ افغانستان میں بھی انتشاری ٹولوں سے نمٹ رہے ہیں. بیک وقت وہاں امریکہ کو منہ دے رہے ہیں. وہاں پر نہ صرف امریکہ کو منہ دے رہے ہیں بلکہ ناجائز بچے کو بھی منہ دے رہے ہیں، ناجائز ملک کو بھی منہ دے رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی جنگیں ساری، یہ جنگیں جو عملی ہوتی ہے وہ اب تو میں آخری لفظ لوں گا علامہ طاہر صاحب سے، آپ تھوڑا سا بتا دیں پھر ہم نوا خانی کی طرف آ رہے ہیں. بالکل میں تائید کرتا ہوں آپ کی کہ جو ہے نا ہمارے افواج اور ہمارے ملک کی جو حکومت ہے، حکمران ہے، اس وقت صحیح راہ پر اور صحیح طریقے سے جو ہے عالم اسلام کو بنیادی طور پر ہر مسلمان کا یہ حق ہے. یہ صرف اسلامی اور ایران کو بچانا اور یہ دنیا اس کے لیے جو ہے نا ٹرمپ یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہرموز کے بند ہونے سے پوری دنیا جو ہے وہ کساد برادری کا شکار اور مہنگائی کا شکار ہو جاتی. لیکن اگر ہم یہ کھل جائے گی تو جو ہے نا، اور اس کو بند کرانے والا کون تھا؟ ٹرمپ تھا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ خود کھلوانا چاہتا تھا، اور یہ چیز جو ہے نا انہوں نے ہمارے جو آصف منیر صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا بہترین کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایک بڑی تباہی اور پوری دنیا کی تباہی، صرف ایران کی نہیں ہے. ایران کی تباہ ہوتا، ایران کے ساتھ پوری دنیا تباہ ہو جاتی، لیکن پوری دنیا کو انہوں نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو نئے توفیقات دے. بہرحال ہم اپنی فوج، اپنی حکومت کے اس کردار کے اوپر جو ہے نا تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین کردار تھا اور ہونا ایسا چاہیے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ تمام عالم اسلام جو ہے اس وقت پاکستان کی پشت کے اوپر کھڑا ہو، تاکہ پاکستان کی جو ہے طاقت زیادہ ہو جائے. اور کیا بات ہے، آئی لو یو. نوا خانی کی طرف چلتے ہیں، غم کا موسم ہے اور کچھ غم کی بات اور کر لیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر پاکستان زندہ باد، عالم اسلام زندہ باد. بس میں اپنا اس پروگرام کو 10-11 محرم کے اس پروگرام کو اس لفظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ تمام پروگرامز ہمارے جتنے بھی برنچ ٹائم کے ہوتے ہیں تمام سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپ موجود ہوتے ہیں بائی دا نیم آف برنچ ٹائم. ڈاکٹر فہیم، آپ لوگوں کا پسند کرنے کا بہت شکریہ. نوا خانی کے ساتھ اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. یہ میرے آخری کلمات ہیں آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.